بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام برا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد میمونہ نام رکھا گیا۔ آپ کی والدہ کا نام ہند تھا۔ پہلا نکاح آپ کا مسعود بن عمرو سے ہوا، انہوں نے کسی وجہ سے آپ کو طلاق دے دی۔ پھر دوسرا نکاح آپ کا ابو رحم کے نکاح میں آئی۔ سن 7 ہجری میں انہوں نے وفات پائی اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئیں۔ اسی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کا مشورہ دیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سالی تھیں، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ابو الفضل رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مشورے پر رضامند ہو گئے۔ چنانچہ احرام کی حالت میں ہی شوال میں 500 درہم حق مہر پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ عمرہ سے فارغ ہو کر مدینہ سے 10 میل کے فاصلے پر بمقام صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر اسی جگہ آ گئے اور یہیں رسم عروسی ادا ہوئی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی تھی، یعنی ان سے نکاح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات تک کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت خدا ترس اور متقی تھیں۔ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ میمونہ ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی اور صلہ رحم کا خیال رکھنے والی تھی۔ مدینہ میں ایک دفعہ ایک عورت سخت بیمار ہوئی۔ اس نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی تو بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی اور اس نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے بیت المقدس جانے کا ارادہ کیا۔ سفر پر روانہ ہونے سے قبل حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رخصت ہونے آئی اور تمام ماجرا بیان کیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سمجھایا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے کے ثواب سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ تم بیت المقدس جانے کے بجائے مسجد نبوی ہی میں نماز پڑھو، ثواب بھی زیادہ ہوگا اور منت بھی پوری ہو جائے گی کہ مسجد نبوی اللہ کو بیت المقدس سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس جو ان کے بھانجے ہوتے تھے ان کی خدمت میں اس حالت میں آئے کہ ان کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، بیٹا آپ کے بال ایسے بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خالہ جان میری بیوی ایام کی حالت میں ہیں، وہی میرے سر میں کنگھا کیا کرتی ہیں، لیکن اب اس حالت میں ہونے کی وجہ سے میں نے ان سے یہ کام لینا مناسب نہیں سمجھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ واہ بیٹے، کبھی ہاتھ بھی ناپاک ہوتے ہیں؟ ہم اسی حالت میں ہوتی تھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری گود میں سر رکھ کر لیٹتے تھے اور قرآن پاک پڑھتے تھے۔ گویا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھانجے کو یہ مسئلہ بھی بتا دیا کہ عورت ناپاکی کے دنوں میں اس قابل نہیں ہوتی کہ اس سے اور کوئی کام نہ لیا جائے۔ ایک مرتبہ امی جان حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قریبی رشتہ دار ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی، تو حضرت امی جان حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت غضبناک ہوئی اور اسے سختی سے جھڑک کر کہا کہ آئندہ کبھی میرے گھر میں قدم نہ رکھنا۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک لونڈی کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت میمونہ بہت فیاض تھیں،
اس لیے وقتاً فوقتاً قرض لینے کی نوبت آ جاتی۔ ایک دفعہ بہت زیادہ رقم قرض لے لی۔ کسی نے پوچھا ام المومنین اتنی زیادہ رقم کی واپسی کی کیا صورت ہوگی؟ فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کا قرض ادا کرنے کے اسباب مہیا کر دیتے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سن 50 یا 51 ہجری میں صرف کے مقام پر جہاں ان کی رسم عروسی ادا ہوئی تھی وہیں وفات پائی۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جنازہ کو زیادہ حرکت نہ دو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات تھی، ادب کے ساتھ آہستہ آہستہ چلو۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں اتارا۔ ایک مفتی صاحب اپنے بیان میں فرما رہے تھے کہ ایک شیخ الحدیث تھے، وہ عمرہ کی نیت سے جب مکہ معظمہ میں گئے تو مدینہ منورہ بھی گئے۔ واپسی پر ان کو خواب میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی غالباً زیارت ہوئی تو فرماتی ہیں کہ جب بھی آتے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے میرے بیٹے بیٹیاں، چونکہ مومنین کی ماں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ نبی کی بیویاں تمام مومنین مومنات کی ماں ہیں، تو خواب میں حضرت شیخ الحدیث کو فرمایا کہ سارے میرے بیٹے اور بیٹیاں جب حج اور عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو مدینہ میں جو جنت بقیع میں میری بہنیں ہیں وہیں درود و سلام پڑھ کے واپس آتے ہیں، تو مکہ معظمہ میں جو میری بہن یعنی حضرت اماں جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمایا کہ وہاں بھی جاتے ہیں تو وہاں ان کی قبر کی زیارت کرتی ہیں، لیکن چونکہ میں اکیلی ہوں اس لیے میری طرف کوئی نہیں آتا۔ وہ حضرت شیخ الحدیث بزرگ جب ان کی آنکھ کھلی تو بہت پریشان ہوئے اور صرف کے مقام پر تشریف لے گئے، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اللہ کے نبی کی گھر والی ہیں، ہماری ماں ہیں، صرف کے مقام پر ان کی قبر مبارک ہے، وہیں پہ انہوں نے درود فاتحہ پڑھی۔ اور ایک مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ میں سب کو یہ التجا کرتا ہوں کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ مکہ معظمہ کی زیارت نصیب فرمائے، حج عمرہ کے لیے تشریف لے کے جائیں تو تمام زیارتوں کے ساتھ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی بھی ضرور زیارت کی نیت بھی کریں اور وہاں جائیں۔ اور اپنا ذاتی تجربہ بتا رہے تھے کہ جب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ میں گیا تو وہاں پہ ایسی خوشبو تھی، فرماتے ہیں کہ میں خوشبوؤں کا بڑا ہی شوقین ہوں اور ہر قسم کی خوشبو استعمال کر چکا ہوں، لیکن جو ان کی قبر مبارک پہ خوشبو تھی وہ زندگی میں کبھی میں نے نہیں سونگھی اور نہ ہی آج تک مجھے اس خوشبو کا کبھی ایسے احساس ہوا ہے۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم تھی، ان کا گھر والی تھی، تو ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیارت کے لے کے جائے اور یہ تمام زیارتوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں زیارت نصیب فرمائے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 46 احادیث مروی ہیں، اور حضرت میمونہ چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی بہن تھی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی چچی بھی تھی اور چچی کی یہ بہن بھی ہوتی ہیں، تو اس رشتے سے حضرت عبداللہ بن عباس ان کے بھانجے تھے، اور انہوں نے ہی آپ کا جنازہ بھی پڑھایا اور آپ کو قبر میں بھی اتارا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ زوجاته 11 فيما رووه واشتهر، خديجة فسودة وحفصة بنت عمر، عائشة ورملة من